السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ ابو محمد سید محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی شان میں ایک بہترین واقعہ، ایک بہترین روایت کو سماعت فرمائے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر سرکار بڑے پیر کو اللہ نے بہت اونچا مقام، بہت اعلیٰ مقام، بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان اور ایسا مقام اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہے کہ آپ لوح محفوظ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ لوح محفوظ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علامہ شاہ مراد سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب محفل اولیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیران پیر روشن ضمیر سیدی عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی دل کی تمنا خواہش پیش کی کہ سرکار میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر نے اس کو مرید بنایا، اور مرید بنانے کے بعد جب وہ رات کو اپنے گھر پہنچا تو کیا دکھتا ہے کہ جب وہ سویا رات کو تو عالم خواب کے اندر، سپنے کے اندر، خواب کے عالم میں اس کو 70 مرتبہ نہانے کی حاجت ہو گئی، نائٹ فیل ہو گیا، اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ، یعنی 70 مرتبہ اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، 70 مرتبہ احتلام ہو گیا۔ بڑا بے چین ہوا، بے قرار ہوا کہ آج ہی میں مرید ہوا ہوں پیران پیر روشن ضمیر سیدی عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم کا، اور آج ہی مجھے یہ موقع ایسا ملا کہ، اور ایسا مجھے فعل ہو گیا کہ 70 مرتبہ مجھے احتلام ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی۔ بے چین و بے قراری کی حالت میں جب صبح ہوئی، غسل کرنے کے بعد وہ پیران پیر روشن ضمیر سیدی عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سلام و کلام ہونے کے بعد اس نے بات چیت کی اور کہا کہ سرکار میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم رات میں جو تمہیں احتلام ہوا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں جو تمہیں نہانے کی ضرورت پڑی ہے، احتلام ہوا ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو؟ چونک گیا، وہ تعجب کرنے لگا کہ
سرکار غوث اعظم کو اس کے بارے میں خبر ہے جو میں نے سپنے میں دیکھا ہے، حقیقت غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں حضور، میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ کل ہی میں آپ کا مرید ہوا ہوں، اور رات کو اس طرح سے معاملہ پیش آ گیا، میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ کیا ہوا ہے۔ کبھی آج سے پہلے ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور آج ہو گیا، مرید ہوا اور ایسا ہو گیا۔ میں بے قرار و بے چین تھا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تمہیں بے قرار رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ حضور اس میں راز کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تک میں مرید نہیں تھا تو ایسا فعل مجھے کبھی نہیں ہوتا تھا، اور جب میں آپ سے مرید ہوا تو پہلے ہی دن کے اندر ایسا فعل ظاہر ہو گیا کہ ایک ہی عورت سے میں نے 70 مرتبہ خواب کے عالم میں جمع کیا۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، حقیقت میں تمہاری زندگی کے اندر یہ 70 مرتبہ جنا کرنا لکھا تھا تقدیر الہی میں۔ 70 مرتبہ تمہاری زندگی میں جمع کرنا لکھا تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں لوح محفوظ پر تمہاری تقدیر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ انکساری پیش کی، اے پروردگار عالم، یہ میرا مرید ہے اور اس کی زندگی میں 70 مرتبہ جمع لکھا ہے، تو تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں رو رو کر التجائے کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ تو اس کی زندگی سے یہ گناہ مٹا دے، ختم کر دے۔ میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو تمہاری 70 مرتبہ جمع لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹا کر خواب کے اندر جمع لکھ دیا۔ یعنی 70 مرتبہ جو تم کام کرنے والے تھے جمع کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس کو مٹا دیا، اور جو تم حقیقت میں کام کرنے والے تھے وہی کام تم نے خواب میں کر لیا۔ اب خواب میں عزیزان اسلامیہ اس کو احتلام 70 مرتبہ ہو گیا، تو اس کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی میں بڑا گنہگار ٹھہر جاتا، میں بڑے گناہ کر بیٹھتا، بڑا گنہگار اور شیعہ کر بیٹھتا، شیعہ کاریہ مجھ سے ہو جاتی اگر اس طرح کا فعل ہوتا۔ تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس نے توبہ و استغفار کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم کا سچا اور عقیدت مند مرید بن گیا کہ واقعی میں آپ پیران پیر ہے، واقعی میں اللہ نے آپ کو وہ شان، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے، اور لوح محفوظ کی تقدیروں کو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کے عطا کردہ پاور سے غوث اعظم مریدوں کی تقدیر بھی بدلا کرتے تھے۔ عزیزان اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث و خواجہ اور رجا اور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے چاہنے والوں، یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ یہ مختصر روایت آپ کی بارگاہ میں نے پیش کی۔ یہ بہترین کتاب محفل اولیاء ہے، اور حضرت علامہ شاہ مراد سہروردی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہماری قادری چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک بٹن دبائے اور شیئر کرے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔